अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया सिद्दीकी फ्रॉम टोरंटो कनाडा फॉर अलिफ टीवी। और इस वक्त हम लोग शफ़क़त अली के ऑफ़िस में, यहाँ पे उनकी वाइफ भी मौजूद हैं और शफ़क़त अली साहब भी मौजूद हैं। कैंपेन ऑफिस है, भरा हुआ है, छोटे बच्चे, टीनेजर्स, ख़वातीन, हज़रात, हर किस्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हलचल मची हुई है। और हम लोग भी आज यहाँ पे कवरेज करने आए हैं और हम पूछना चाहते हैं शफ़क़त साहब से कि कैसी चल रही है आपकी कैंपेन, कितना मज़ा आ रहा है। मगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि कहाँ से आपका ये सफ़र स्टार्ट हुआ, जो आपकी सक्सेस स्टोरी है। आई एम श्योर कि आपने कई दफ़ा बताई होगी, मगर हमारा दिल नहीं भरता, हमारा दिल चाहता है कि हम और भी लोगों को आपका पैगाम पहुँचाएं। तो प्लीज़ सर थोड़ा सा बताइए, कब से आपने स्टार्ट लिया, कब से आप पॉलिटिक्स में आए और किस तरह से आपकी ये सक्सेस स्टोरी चल रही है। जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का। आप लोग तशरीफ़ लाए हमारा कैंपेन ऑफिस में, इट्स ट्रूली एन ऑनर। और ये हमारा जो सफ़र है ये मेरा बचपन से ही है। अच्छा। मैं सेंसिटिविटी इस तरह की है कि मैं माय मदर वाज इन अर्ली 30s जब मेरे फादर की डेथ हुई। अच्छा जी। तो मेरी अभी छोटी बहन नहीं पैदा हुई थी, वो 30 डेज बाद मेरे वालिद की डेथ के बाद पैदा हुई। तो वहाँ एक सिंगल मॉम का पाकिस्तान में बच्चों को रेज करना, 6 बच्चों को, दैट वाज अ हेल ऑफ अ जॉब। और मेरी माँ ने इस तरह से हमें पाला है कि मुझे कभी अपने वालिद की याद नहीं आई। वो हमारे लिए वालिद भी थी और वालदा भी, और उनका सिर्फ एक ही मिशन था कि मेरे बच्चे जो है ना अच्छे इंसान बने, सोसाइटी के लिए किसी के काम आ सकें, और इनको ये एहसास ना हो कि इनके सर पे बाप नहीं था तो बच्चे अच्छे नहीं निकले। और जब मैं कोई अच्छा काम करता था अपने मोहल्ले में, अपने नेबर्स में, कहीं पर, तो मेरी माँ को बहुत अच्छा लगता था। तो वो खुश होती थी, उसको ये लगता था कि उसको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लगती थी कि वो कि उसने, अगर वो सैक्रिफाइसेस हैं उसके, तो वो मतलब सही डायरेक्शन, वो शी कुड सी दैट। तो ये बचपन में बीइंग मैं छोटा, भाइयों में छोटा था, तो माँ के साथ रहता था। तो उनकी जो स्ट्रगल है, जो डिफिकल्टीज, जो सफ़र है, तो वो मैंने बड़ा क्लोजली देखा है। और तब से, बचपन से जो है ना, ये उनकी वालदा की भी आदत ये थी कि घर में अगर कभी कुछ नहीं भी है, कुछ घर पे आ गया है, तो उन्होंने खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये लोगों की दुआओं की वजह से, उसकी दुआओं की वजह से, और यहाँ पर अब जो मेरे बच्चों की माँ है जी, इसके सेक्रीफाइसेस की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस सफ़र में सेक्रीफाइस करता है वो आपकी फैमिली करती है, आपके बच्चे करते हैं। तो इसकी सपोर्ट के बगैर मैं जो है ना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो आई एम सराउंडेड और ब्लेस्ड टू हैव द मदर लाइक आई, मेरे दिन और रात में हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। और द वाइफ, शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी। कि आपको सारी दुनिया छोड़ जाती है, आपकी बीवी और आपकी माँ आपको नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही। तो एक टाइम पे औलाद भी अपना मूव ऑन कर लेती है, पर बीवी नहीं करती। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने औरत के दिल में जो प्यार रखा है, माँ की सूरत में अपने बच्चों के लिए, और बीवी की सूरत में अपने खामद और अपने बच्चों के लिए, बहन की सूरत में अपने भाइयों के लिए। तो इट्स अनबिलीवेबल ये जो रिश्ते हैं। और स्ट्रेंथ जो है, मैं समझता हूँ कि मर्द में वो स्ट्रेंथ नहीं है। हम प्रिटेंड करते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे वालदा की डेथ हो जाती और वालिद साहब जिंदा होते, तो लोगों ने कहना शुरू कर देना था कि कैसे गुजारोगे जिंदगी, शादी कर लो। तो ये हमारे जो है ना, ये सेंसिटिविटी मेरी वहां से है, और वही मैं लेके चला हूँ। और इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं आई ऑलवेज वांट टू गिव बैक टू दिस कंट्री।
اور that is a passion drives me to serve. ماشاءاللہ. تو یہ تو آپ کا بچپن ہوا. اس کے بعد جب آپ یہاں آئے, آئی ایم شیور کہ شروع کے اسٹرگلز ہوں گے, پھر آپ کے کچھ اپنے پروفیشنز ہوں گے. اس کے بعد پالیٹکس میں آنے کا خیال کیسے آیا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو مطلب جس خوبصورتی سے نبھایا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ 2 دفعہ آپ کینڈیڈیٹ تھے اور آپ جیتے اور آپ نے سب کچھ کیا, تو اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, جو پالیٹکس کی ڈیفینیشن جو میری نظر میں ہے نا, وہ ہے خدمت. خدمت ہی سروس ٹو اپنی جو کمیونٹی ہے, اپنا جو ملک ہے, اپنا جو شہر ہے, اس میں آپ خدمت کرتے ہیں, لوگوں کی لائف میں آسانی پیدا کرتے ہیں. میری نظر میں یہ پالیٹکس ہے. انفارچونیٹلی اس پالیٹکس کو غلط رنگ دیا گیا ہے. لوگ ڈفرینٹ اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے غلط اس میں یوز کرتے ہیں. بٹ پالیٹکس ایکچولی میرے حساب سے ایک عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بناتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکے. تو میرے لیے پالیٹکس وہ ہے, اور میں آلویز بین دیئر, کیونکہ جب میں ایم پی نہیں بھی تھا تو لوگ, چونکہ میں نے جو اسٹرگل شروع کی ہے وہ میں نے آڈ جاب سے کی ہے. جب میں شروع میں آیا ہوں تو میں صبح اسکول جاتا تھا, شام میں ایک ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے ہو کے فلائر دیا کرتا تھا. وہاں سے پھر میں نے میں نے کنسٹرکشن کی بھی جاب کی ہے, فیکٹریز میں بھی جاب کی ہے, میں نے ریسٹورینٹس پہ بھی جاب کی ہے, سارے کام کیے ہیں. میں نے اسکول میں پڑھایا بھی ہے, میں ریئل اسٹیٹ بھی کیا ہے. تو مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں نے اس پہ صبر شکر کیا, اور میں بہتری کے لیے کوشش کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی ہے کہ دوسروں کو آپ ہیلپ کریں. اور جب آپ ہیلپ کرتے ہیں, یو لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ ناٹ ایٹ دا نیگیٹو سائڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دیتا ہے کہ آپ کا ایک توکل جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے, اور آپ کی جو ہے نا راستے کھل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو نیک نیتی ہے, میں دوسروں کی خامیاں تلاش نہیں کرتا, میں دوسروں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ایروگنس سے بچائے. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ ہیوملٹی میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جتنا آپ جھکتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ آپ کو عزت بھی دیتا ہے, آپ کو رزق بھی دیتا ہے, آپ کو سارا کچھ جو ہے نا وہ دیتا ہے. تو that's how it is. اچھا شفقت صاحب, ہمیں آپ کی ہیوملٹی کے بارے میں تو بہت اچھی طرح پتہ ہے, پوری کمیونٹی کو آپ کے گریٹیٹیوڈ کا پتہ ہے, آپ کی ہمبلنس کا پتہ ہے, اینڈ وی آر آل very very grateful for you being a part of our community and working for us and putting our voice ahead in the field out there. یہ بتائیے, سیاست, اب آپ تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں مگر کچھ ایسے پریسنگ میٹرز ہیں جس سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ بھی ذرا ٹچ کریں, اسپیشلی امیگریشن. جس طرح سے پچھلے سالوں میں ہوا کہ لوگ آئے اور آتے چلے گئے, پھر کرونا آیا, کرونا میں لوگ کو کھلے پیسے ملے, سارا کچھ ہوا, اور پھر اب یہ سچویشن آ گئی ہے ریسیشن کی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگلی میل کہاں سے آئے گی. تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, امیگریشن, لوگوں کا آنا, ریسیشن, اور جس جگہ ہم لوگ جا رہے ہیں. تو what do you foresee and how do you see that, how are you going to correct that in the future? دیکھیں, ہمارا جو اس وقت گو بیک little bit, جو لبرل گورنمنٹ ہے رہی ہے پچھلے 10 سالوں میں, جو فنامنا ہے ریئلٹی گلوبل کرائسس کا, پینڈیمک کا, کووڈ-19 کا, ان لاسٹ سینچری میں کسی نے نہیں اس کو فیس کیا. وہ دنیا نے فیس کیا, کینیڈا نے اس کو بیسٹ طریقے سے مینج کیا. ناٹ اونلی اکانومی اپنی مینٹین رکھی, لوگوں کی جاب سسٹین رہی, اور انویسٹمنٹ اس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کیا تاکہ وہ اس فیز سے نکلیں. جب اس فیز سے آپ نکلے ہیں 2022 میں, ہماری اکانومی واز رورنگ بیک, پھر انفلیشن ہٹ ہوئی, اور یہ گلوبل فینامنا ہے, اٹس ناٹ جسٹ کینیڈا. ابھی بھی ہماری اکانومی واز اگین ری باؤنڈنگ. دیکھیں, آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا تھا,
چیزیں بہتر ہو رہی تھیں, انفلیشن ہیز کم ڈاؤن. تو ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا وہ نیا ایک سلسلہ شروع کر دیا وچ از اے نیو ریئلٹی. آپ نے پچھلے یو وڈ نیور امیجن کہ یو ایس ہمارا جو اسٹرانگسٹ آئی کلوزسٹ نیبر اینڈ کلوزسٹ فرینڈ وڈ ڈو سچ تھنگ کہ وہ یہاں پر ٹیرف لگا کے تاکہ آپ کی انڈسٹری بند ہو, یہاں پر بے روزگاری بڑھے, لوگ جو ہے نا وہ معاشی طور پہ اور بدحالی میں جائیں, تو وہ ہمیں اون کر سکے. سو دس از اے سیریس تھریٹ. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو یو نیڈ سم ون ہو کین فرسٹ آف آل اسٹینڈ اپ ٹو ٹرمپ. آپ کو وہ بندہ نہیں چاہیے کہ جو سیم لینگویج بولتا ہے, جو سیم چیزیں نیریٹو آگے چلا رہا ہے. اور جو فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ امیگرینٹس کے اگینسٹ کیا ہے اس نے. حالات اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں, لیکن ریالٹی اس کو بھول جانا کہ ہمیں تو ایسے وہ ہو رہا ہے کہ جیسے کووڈ آیا ہی نہیں تھا. تو ابھی جو ریالٹی ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے, وہ ہماری اکانومی ہے کہ آپ نے جابیں کیسے مینٹین رکھنی ہے. جیسے گھر میں بھوک بڑھتی ہے یا آپ کی روزگار چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. تو اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں کے اوپر بھی وہ ہے, اور ایز اے گورنمنٹ, کہ ہمارا جو ہے نا اکانومی کیسے ہم نے ریکور کرنا ہے, اس کے ساتھ کیسے ہم نے اسٹینڈ کرنا ہے. ایک ہی بندہ ہے جس کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے, وہ ہمارے لیڈر مارک کارنی, جنہیں 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے کرائسس کو ڈیل کرنے کا, اکانومی کے کرائسس کو ڈیل کرنے کا, اکانومی کو ری بلڈ کرنے کا اور بلڈ کرنے کا, جاب کریشن کا. تو اس وقت جو ہے نا وہ that's what we're facing and that's what we need.